بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ایک خاص قرآنی وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ عمل ایک خاص دعا پر مشتمل ہے۔ جس نے بھی یہ عمل ایک بار کر لیا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی کوئی حاجت، تمنا اور مراد پوری نہ ہو۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی تکمیل اور بڑے بڑے مقاصد میں کامیابی کا یہ خاص الخاص وظیفہ ہے۔ آپ یہ دعا یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، پھر اللہ رب العزت کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی تمام تر غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگیے، توبہ و استغفار کیجیے، اور اللہ رب العزت بڑا ہی کریم رب ہے۔ معافی کا حکم خود دیتا ہے اور معافی مانگنے والے کو پھر پسند بھی کرتا ہے، اور معاف کر کے کسی کو جتاتا بھی نہیں، بلکہ فرشتوں میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے، اور فرشتوں سے بھی فرماتا ہے کہ تم بھی اسے دوست رکھو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ گناہ کا چھوڑ دینا بھی اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس بات کی تائید بخاری شریف کے اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جس میں 3 شخصوں کا ذکر ہے کہ وہ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا، اور اس میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جس نے ایک عظیم گناہ کا موقع جس سے میسر آیا، اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے، اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے رک گیا تھا۔ پھر اس نے وہ واسطہ اللہ رب العزت کو دیا کہ میں نے اس دن یہ گناہ نہیں کیا تھا، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ گناہ سے بچ جانا ان کے لیے پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ بنا، اور وہ باعافیت غار سے باہر نکل آئے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، گناہوں کو چھوڑ دینے کو اسم اعظم قرار دینا اس وجہ سے بھی ہے کہ اس حالت میں انسان گناہوں سے محفوظ ہو کر اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ پاک کا مقبول ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے یہ خاص کلمات پڑھ کر، یہ دعا پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی حاجات طلب کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور بالضرور قبول فرمائیں گے۔ نہایت ہی خاص اور مختصر سا عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ایسے ہی قرآنی اور نبوی وظائف سے مستفید ہونے کے لیے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ جو کوئی انسان بھی کسی چیز سے متعلق کسی قسم کی کوئی خواہش رکھتا ہو، کوئی مراد ہو، حاجت ہو، کوئی بھی دلی تمنا ہو، تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ پاک سے جب بھی دعا کرے گا، اپنی حاجت بیان کرے گا، تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے اور اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ اور خاص طور پر وہ حضرات جو لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہوں، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہوں، اور جن کو رزق کی تنگی کے مسائل ہوں، جن کے خاندان بکھر چکے ہوں، مایوسیاں ہوں، تو اپنی ساری پچھلی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے پڑھیں کہ میں گنہگار ہوں، تو اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ کے حکم سے ہر حاجت، تمنا اور صدیوں سے ادھوری حاجات بھی ضرور پوری ہوں گی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے مشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ اسم جو اللہ پاک کے اسماء میں سے ہو اور بندہ اس کے ساتھ اللہ پاک سے اپنی حاجات طلب کرے، ایسی حالت میں دعا کرے کہ اس وقت دل میں غیر اللہ کا کوئی گزر نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، تو اس کی دعائیں اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ایک آیت پڑھ کر جس بھی مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی، بس یقین شرط ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید تھی تو اس دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا سہارا لیا تھا۔
تو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے کالے اندھیروں سے اللہ پاک نے انہیں اس دعا کی برکت سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آپ بھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، تو آپ بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی زندگی میں راحت، سکون، عافیت و اطمینان کیسے واپس آتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر حاجت منہ سے نکالنے سے پہلے پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بس اس آیت کو یاد کر کے کثرت سے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے ہر وقت پڑھیں، اللہ کے حکم سے جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ اس عمل کو 1000 مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھنے والے انسان کی ہر حاجت منہ سے نکالنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہر روز ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، اور اگر آپ کو یہ عمل مشکل معلوم ہو تو آپ نے دن میں 2 مرتبہ یہ عمل کر لینا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، یعنی سونے سے پہلے۔ صبح نماز فجر کے بعد 3 تسبیحاں اور نماز عشاء کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں پڑھ لینی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی۔ یہ دعا پڑھ کر آپ اللہ پاک سے اپنی حاجات طلب کریں، اللہ پاک سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعائیں مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوں گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔